مغربی ایشیا میں جنگ کے خاتمے کا فارمولہ طے۔ آبِ ہرمز کے معاملے پر قطر اور سعودی عرب کی ایران کے ساتھ بات چیت۔ امریکی میڈیا نے بڑا دعویٰ کر دیا، کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی معاہدے پر رضامند ہو گئے، جس کی منظوری سپریم لیڈر اور قومی سلامتی کونسل سے درکار ہوگی۔ آبِ ہرمز پر عبوری معاہدے کا باضابطہ اعلان آج متوقع ہے۔ آبِ ہرمز کو کھولنے کے لیے ایران پر آئل ٹینکر سے $1 فی بیرل وصول کرے گا۔ ایران فیس وصولی کو ٹول ٹیکس کا نام نہیں دے گا۔ فیس ویسے ہی تصور کی جائے گی جیسے انڈونیشیا آبنائے ملاکا سے وصول کرتا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کے عمان کے ساتھ مذاکرات کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں۔ آبِ ہرمز دوبارہ کھولنا امریکہ کے رویے میں تبدیلی اور اس کی خلاف ورزی کی اصلاح پر منحصر ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی آئندہ 48 گھنٹوں میں ڈیل ہو جانے کا دعویٰ کر دیا۔ کہا کہ ایران کے ساتھ اچھی بات چیت جاری ہے، جلد معاملات طے ہو جائیں گے۔ امریکی صدر کے ایلچی اسٹیو وٹکوف کے ایران اور عمان کے وزرائے خارجہ کے درمیان فون پر رابطے ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دعویٰ کیا ہے کہ آبِ ہرمز کھلی ہے، کچھ جہاز وہاں سے بھی گزر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ ایک ایسے معاہدے پر کام کر رہا ہے جس سے مزید جہاز آبِ ہرمز سے گزر سکیں۔ ایران کا جوہری ہتھیاروں سے پاک ہونا ہی حتمی معاہدہ ہوگا۔ Pakistan condemns in the strongest possible terms the continued incursions into Al-Aqsa Mosque, Al-Haram Al-Sharif by extremist Israeli settlers, encouraged by senior Israeli ministers and carried out under the protection of the occupying forces. مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ فلسطین کی آزادی کے لیے مسلم ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان مسجد الاقصی میں انتہا پسند اسرائیلی دراندازی کی مذمت کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا عمان میں وزارتی اجلاس سے خطاب، کہا کہ مقدس مقامات پر اسرائیل کے قبضے کے مذموم مقاصد ناقابل قبول ہیں۔ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ عوام کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ فلسطین کی آزادی کے لیے عرب اور مسلم ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کے نرخوں میں کمی کا سلسلہ جاری۔ خام تیل کی قیمت $78 فی بیرل سے بھی نیچے آ گئی۔ اماراتی نیوز ایجنسی کے مطابق برنٹ خام تیل کی قیمت $78 فی بیرل تک گر گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ خام تیل کے سودے $74 فی بیرل میں طے پائے۔ رواں ہفتے خام تیل کی قیمت میں 11% سے زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی، لیکن پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی منڈی کے مطابق کم نہیں ہوئی۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایران کے وزیر صنعت و تجارت سید محمد عطابک کی سربراہی میں 6 رکنی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امید ہے کہ دونوں ممالک کی قیادت کی جانب سے مقرر کردہ $10 ارب کی دو طرفہ تجارت کا ہدف حاصل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی کی ترسیلی کمپنیوں کی نجکاری پر جائزہ اجلاس۔ نجکاری کمیشن میں جاری کردہ ادارہ جاتی اصلاحاتی اور تنظیم نو کا کام 1 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈسکوز کی نجکاری کے تمام مراحل بہترین حکمت عملی کے مطابق منافع بخش انداز میں مکمل کیے جائیں اور صارفین کے مفاد کو ترجیح دی جائے۔ آزاد کشمیر کی انتخابی لڑائی ایوان صدر پہنچ گئی۔ ججز تقرری کی سمری منظور نہ کرنے کا تنازع، وفاقی حکومت کا آئین کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ۔
ذرائع کے مطابق آرٹیکل 48 اور 75 کے تحت ججز تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر مشاورت۔ آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت وزیر اعظم پابند ہیں۔ بھجوائی گئی سمری 15 دن میں اعتراض لگا کر واپس بھجوا سکتے ہیں۔ شہر کی 7 بڑی اہم شاہراہوں پر احتجاج، شہری بدترین ٹریفک جیم میں رول گئے، کئی گھنٹوں سے اپنی ہی گاڑیوں میں محصور۔ صدر ایم اے جناح روڈ اور اطراف کے علاقوں میں گاڑیوں کی قطاریں، ٹریفک پولیس حکام کے مطابق ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزارا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ٹریفک جیم پر نوٹس، آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ٹریفک بحال کرانے کی سخت ہدایت، متعدد سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بحال ہونے لگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے صدر کی ملاقات۔ زلزلے میں قیمتی انسانی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان جاپان اور جائکا کے ساتھ 7 دہائیوں پر محیط دیرینہ شراکت داری کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ نوجوانوں کو ہنرمند، تکنیکی تربیت اور باعزت روزگار کے مواقع فراہم کرنا اور خواتین کو بااختیار بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس سے قبل جائکا کے صدر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملے۔ تعلیم، صحت، ترقیاتی منصوبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور امریکہ کا کالعدم تنظیموں اور دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کے درمیان واشنگٹن میں انسداد دہشت گردی مذاکرات، سیکیورٹی اور انٹیلیجنس امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور امریکہ نے داعش خراسان، القاعدہ، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے خلاف مشترکہ کوششوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور امریکہ کا باہمی تجارت بڑھانے پر اتفاق، تجارتی حجم نئی بلندیوں پر پہنچانے کا عزم۔ اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی تجارتی نمائندوں سے ورچوئل ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ تجارتی شراکت داری سے برآمدات کو فروغ اور معاشی استحکام میں مدد ملے گی۔ سندھ کابینہ نے گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹیکس اور انشورنس نظام میں اہم اصلاحات کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں آف روڈ اور تباہ شدہ گاڑیوں کی ڈی رجسٹریشن پالیسی کی بھی منظوری۔ تباہ یا ناقابل استعمال گاڑیوں کے مالکان کو اعلامیہ جمع کرانا ہوگا۔ ٹیکس ادا نہ کرنے والی آف روڈ گاڑیوں کی رجسٹریشن معطلی کے بعد منسوخ کر دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اصلاحات کا مقصد گاڑیوں کے رجسٹریشن نظام کو مزید شفاف اور مؤثر بنانا ہے۔ گاڑی کی ملکیت تبدیل ہونے پر تھرڈ پارٹی انشورنس اپنی مدت تک برقرار رہے گی۔ سندھ کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں ہفتے کی چھٹی بحال کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے منظوری دے دی۔ صوبے بھر کے تمام اسکولوں میں ہفتہ اور اتوار کو تعطیل ہوگی۔ فیصلے کے تحت تدریسی اوقات میں 1 گھنٹے کا اضافہ کر دیا گیا۔ مقصد تعلیمی سرگرمیاں مؤثر انداز میں جاری رکھنا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔